اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اہل روحانیت فرماتے ہیں کہ اگر یقین کامل کے ساتھ اس روحانی عمل کو کر لیا جائے، ادھر عمل آپ کریں گے ادھر آپ کا کام پورا ہو جائے گا، کامیابی ملے گی۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی روحانیت میں اضافہ ہو، ان کو روحانی طاقت ملے اور ان کی روحانی انرجی ہر لمحے بڑھتی ہی چلی جائے، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا روحانی سفر شروع ہو، کہ روحانی راز ان پر آشکار ہو جائیں، تو یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں اہل روحانیت فرماتے ہیں کہ جو اس آیت کی تکرار کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، تو روحانی دنیا کا سفر اس کے لیے شروع ہو جاتا ہے اور اسے روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ اس عمل کے ماتحت جو روحانی مخلوقات ہیں، جو روحانیت ہے، وہ اس کے پڑھنے والے سے مانوس ہوتی ہے اور محبت کرتی ہے، اور کبھی ایسے لمحات بھی آ جاتے ہیں کہ یہ روحانی مخلوقات بن کہے مدد کرتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ ایسا روحانی عمل کہ کسی بھی جائز مقصد کے لیے اگر آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کے مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور آج اس عمل کے میں کچھ طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا اس عمل کو کرنے کے۔ تو جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی روحانی انرجی میں اضافہ ہو اور لامحدود انرجی کو حاصل ہو، وہ اس عمل کو کریے گا جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں۔ ان دنوں میں ہی آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی اسپریچولیٹی بڑھنے لگے گی، آپ کی اسپریچول پاور بڑھنے لگے گی، اور بے شمار برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی اس کو پڑھنے کی برکت سے۔ سورہ یاسین پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ بے شمار روحانی عاملین ہیں جنہوں نے سورہ یاسین کے مختلف عمل کیے ہیں، اور اس کے بعد ان کو جو روحانی طاقت حاصل ہوئی ہے اس سے انہوں نے مخلوق خدا کی خدمت بھی کی ہے۔ بے شمار اسپریچول اسٹوڈنٹس ہیں میرے جنہوں نے سورہ یاسین کے مختلف اعمال کیے، زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے اور سورہ یاسین کے روحانی چلے کیے، اور اس کے بعد انہیں جو روحانیت حاصل ہوئی اس سے مخلوق خدا فیض پا رہی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس انسان پر روحانیت کے راستے نہ کھل رہے ہوں، روحانیت منکشف نہ ہو رہی ہو، روحانی دنیا میں اسے کوئی پرابلم ہو رہی ہو، اس کی راہ میں رکاوٹیں بن رہی ہوں، اسے چاہیے کہ سورہ یاسین کا عمل کرے۔ اور آج میں سورہ یاسین کی ایک آیت کا آپ کو عمل بتاؤں گا۔ ایک عمل ان کے لیے بتاؤں گا جو روحانیت میں ترقی چاہتے ہیں، جو اسپریچول ہیلرز میں سے ہیں یا روحانیت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور کچھ اس کے اعمال ایسے بتاؤں گا جس سے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور بہت سارے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے، اس کی تکرار کرتا ہے، اس کے روحانی عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے اس پر روحانی دنیا کا دروازہ کھلنے لگتا ہے۔ بڑی سے بڑی شیطانی طاقت، شیاطین جنات، شیاطین حمزات، شیطانی طاقتیں، بلیک میجک اور جادو کی مختلف اقسام کا علاج اس کا عامل کر سکتا ہے۔ منفی اور شیطانی اثرات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اور اگر اس پہ اثر بھی ہو تو وہ اثر بھی زائل ہونے لگتا ہے۔ اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے زائل کرنا ہے اس کو۔ آج کی اس ویڈیو سے بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور جو میں عمل آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ عمل ہر خاص اور عام کر سکتا ہے اور اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جو شخص بھی اس کا عمل کرے گا وہ دیکھے گا کہ اس کو اس کے جائز مقاصد میں کامیابی ملے گی، رزق میں برکت ہوگی، کاروباری ترقی ملے گی، کاموں میں رکاوٹیں جو ہوتی ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی، ہر کام میں آسانی پیدا ہونے لگے گی۔ کوئی ایسی بیماری ہے جو ختم نہیں ہو رہی ہے، وہ کیسے ختم ہوگی اس کے لیے بھی آج ہی روحانی عمل آپ کو بتاؤں گا۔ سلام قولاً من رب الرحیم سورہ یاسین کی یہ آیت ہے۔ اس کا ایک روحانی عمل میں بتاؤں گا آپ کو، جس کے بعد مراقبے کا ایک طریقہ بھی بتاؤں گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو روحانی ترقی چاہتے ہیں، روحانی فیض چاہتے ہیں، اس کے لیے عمل بتاؤں گا میں آپ کو، مگر اس سے پہلے میں کچھ مختصر اعمال بتا رہا ہوں آپ کو سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 کے، جو لوگ چاہیں اسے کر سکتے ہیں۔ جو انسان 111 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد اسے اصالِ ثواب کر دے، اور خصوصی طور پر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اصالِ ثواب کرے بالخصوص، اور 21 دن تک اس عمل کو برقرار رکھے، تو اس عمل کی روحانیت اسے ملنے لگتی ہے۔ ذہنی، جسمانی، دماغی یا نفسیاتی کسی بھی طرح کی کوئی بیماری ہے، اگر پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 کو 21 مرتبہ پڑھیں
اور اس کے بعد 111 مرتبہ یا سلامو یا کریمو پڑھ کر پانی کے گلاس پہ دم کریں، خود پر دم کریں، اس پانی کو پینا شروع کر دیں۔ صحت و تندرستی حاصل ہوگی، ہیلتھ آپ کی بہتر ہوگی۔ اس عمل میں اول آخر درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، قرض سے نجات کے لیے اور مالی مشکلات سے چھٹکارے کے لیے۔ آپ یہ چاہتے ہیں اگر کہ آپ کی انکم میں اضافہ ہو جائے، آپ کا بزنس اچھا ہو جائے، آپ کو جاب میں ترقی ملے، خوشی اور کامیابی آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے، تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 کو پڑھیں عصر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ۔ اس کے بعد یا فتاحو 70 مرتبہ پڑھیں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ شیاطین جنات، شیاطین حمزات، شیطانی بلائیں ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں، جادو اور نظر بد سے حفاظت کے لیے اور ان کے منفی اور شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے لیے اول آخر درود پاک پڑھیں، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ سورہ فلق، سورہ ناس، 11 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 کو پڑھیں اور اس کے بعد یا قہارو 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اس پانی کو پینا شروع کر دیں اور تصور میں اپنے ارد گرد حصار بنا لیں، پروٹیکشن شیلڈ قائم ہو جائے گی، حفاظت کا انتظام بھی ہوگا، منفی اور شیطانی طاقتوں سے حفاظت بھی رہے گی اور منفی اور شیطانی اثرات ہوئے تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ پانی پر بھی دم کر کے پانی کو پیا کریں۔ اس عمل میں اول آخر درود پاک پڑھیں۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کو اپنی جانب اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس انسان کا تصور کر لیں، سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 کو پڑھیں 40 مرتبہ اور 40 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر عالم تصور میں اس انسان کو دم کر دیں۔ اس عمل میں اول آخر درود پاک پڑھیں، کچھ عرصے اس پر عمل کریں، ریلیشن شپس بہتر ہونے لگیں گے۔ روحانی ترقی کے لیے، روحانی عروج کے لیے، روحانی طاقت میں اضافے کے لیے، روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں، اسے نوٹ کر لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھیں 11 مرتبہ یا عزیزو پڑھیں اور اس کے بعد 111 مرتبہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد 6 سمتوں پہ دم کریں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اوپر اور نیچے، 6 سمتوں میں دم کریں، ہاتھوں پہ دم کریں، جسم پر ہاتھوں کو پھیر لیں اور اس کے بعد مراقب ہو جائیں، مراقبہ کریں، میڈیٹیشن کریں۔ اگر آپ کو مراقبہ کرنا نہیں آتا ہے تو اس کا سمپل طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عاصم عنایت آفیشیل یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے، آئیے مراقبہ سیکھتے ہیں، میری اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اس میں میں نے پراپر میڈیٹیشن کا طریقہ بتایا ہے اور اس میں میں نے میڈیٹیشن کا جو طریقہ بتایا ہے، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، اس طریقے کو سیکھنا ہے، اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد جو ترتیب میڈیٹیشن اور مراقبے کی میں نے بتائی ہے کہ آپ نے کن کن طریقوں سے اس میڈیٹیشن کے پروسیس کو کمپلیٹ کرنا ہے، بہت سمپل میڈیٹیشن ہے، آپ آسانی سے کر پائیں گے۔ اس عمل کو کریں اور مراقبہ کریں، کچھ عرصے اسی ترتیب پر عمل کریں، پھر آپ خود یہ دیکھیں گے کہ آپ کی اسپریچول پاور انکریز ہونے لگی ہے، روحانی ترقی ملنا شروع ہو جائے گی۔ ابھی جو میں نے آپ کو مختلف عمل بتائے ہیں، یہ وہ عمل بتائے ہیں جو ہر شخص آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 کہ آپ عامل کیسے بن سکتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے مختلف طریقے، اس عمل کے روحانی چلہ کرنے کے مختلف طریقے، اور اس کے بعد اس سے جو روحانیت حاصل ہو رہی ہے اس سے ہم لوگوں کی خدمت کیسے کریں گے، اس کے مختلف طریقے بہت سارے میرے اسٹوڈنٹ سیکھ چکے ہیں اور اس طرح کے عمل کر چکے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 کے عامل آپ کیسے بن سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اس کی زکوٰۃ کو آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں، اس کے روحانی چلے کو آپ کیسے کر سکتے ہیں، اس کی پوری ترتیب آئندہ آنے والے دنوں میں بتاؤں گا۔ اور کوئی بھی انسان سورہ یاسین کا کوئی خاص عمل کرنا چاہتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، سورہ یاسین کے مختلف اعمال کرنا چاہتا ہے جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچے ہیں، تو وہ مجھ سے کنیکٹ ہو کر اپنی تمام سچویشن بتا کر مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ میں جب کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو اس میں آپ کی زندگی کے حالات بھی سنتا ہوں، آپ کے انرجی لیول کو بھی دیکھتا ہوں، آپ کی روحانی طاقت کو بھی دیکھتا ہوں، روحانی قابلیت کو بھی دیکھتا ہوں، روحانی ایجوکیشن کو بھی دیکھتا ہوں اور اس کے مطابق میں مختلف اعمال بتا دیا کرتا ہوں۔ آج جو میں نے عمل بتایا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔